ناظرین کی خدمت میں منظور نعمان کا آداب۔ زبانیں معافی الضمیر کے اظہار کا بہترین وسیلہ و ذریعہ ہوتی ہیں۔ زبانیں ندی کی طرح رواں دواں ہوتی ہیں۔ زبانوں کی خوشبوؤں سے ہر کوئی محظوظ و مسرور ہوتا ہے۔ ریاست کرناٹک کی سرکاری زبان کنڑ دوسری اہم زبان ہے جو ڈراویڈن زبانوں میں سے، اور یہ اپنی اہمیت و افادیت اس قدر حاصل کر چکی ہے کہ اس کے لکھنے والوں کو 8 جنان پیٹھ ایوارڈ مل چکے ہیں۔ اور زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کسی بھی مذہب سے کیوں نہ وہ متعلق ہو، وہ زبان سیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے اور اس کے ادب کے فروغ میں حصہ لے سکتا ہے۔ ریاست کرناٹک کی سرکاری زبان کنڑ میں بھی مسلمانوں نے بہت کچھ کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہم نے سید شہاب الدین روشن، جو اردو کے موزی پروفیسر ہیں، مدعو کیا ہے۔ پروفیسر سید شہاب الدین روشن نے بھی اردو کی خدمات اور کنڑ کی خدمات میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کو کرناٹکا اردو اکیڈمی سے 2 ایوارڈ مل چکے ہیں، شجر نسب پر اور شاعر اعظم کوئمپو کی تاریخ پر۔ تو بہرحال آپ کی خدمات کا سلسلہ دراز ہے، اور آلور ضلع ہاسن کے کنڑا سمیلن میں بھی آپ کو صدارت کا سہرہ سے نوازا گیا، اور آپ کی خدمات کا دائرہ جہاں اردو میں وسیع ہے وہیں کنڑ میں بھی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کنڑ کی اہمیت کیا ہے اور قومی یکجہتی میں اس کا کیا رول رہا ہے؟ جیسا کہ نعمان صاحب آپ نے بتایا کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، زبان کیا ہے، بس اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اب اس زبان کے سلسلے میں جو قومی یکجہتی اور لسانی ہم آہنگی کی بات کروں تو جتنی خدمت اوروں نے کی ہے، یعنی یہاں کے لوگوں نے کی ہے، اسی طرح سے مسلمانوں نے بھی ہے کنڑ کی بہت خدمت کی ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے یہ سلسلہ ششنال شریف سے شروع ہوتا ہے۔ ششنال شریف جو ہیں وہ ہاویری ضلع کے شگاؤں تعلق میں، وہیں ششنال جو نام ہے وہاں پیدا ہوتے ہیں 1819 میں۔ آپ مسلح قوم تھے، صوفی تھے، سنت تھے، شاعر تھے اور سب سے بڑھ کر انسان تھے۔ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ انہوں نے اپنا گرو بنایا تھا گرو گووند بھٹ کو۔ اور اتنا احترام کرتے اپنے استاد کا کہ جب ان کے خدمت میں حاضر ہوتے، گرو گووند بھٹ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بہت دور تک اپنے جوتے چھوڑ کر آتے۔ تو اس قدر اب کنڑ میں بھی یہ کہا گیا ہے، گرو وینا غلامناگو تنکا دھرکدیا مکتی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا ہے، ایک لفظ بھی آپ نے اپنے استاد سے سیکھ لیا تو تم اس کے غلام بن گئے، خواہ وہ تمہیں آزاد کرے یا نہ کرے۔ تو یہ مقام ہوتا ہے۔ تو اپنا استاد ماننے کے بعد جو ہے اتنے اچھے تتو پدا لکھتے ہیں کہ آج بھی بہت پاپولر ہیں، بہت مقبول ہیں۔ اب کوڈگڑا کوڑی ننگیتا، نوڈوا تنگی نوڈو، یہ بہت سے، اڑبیڑا تنگی، بدی بے مدکی، ایسے بہت سے ہیں۔ خاص کر مجھے ان کے اس تتو پدا میں مجھے جو بہت پسند آیا وہ یہ ہے، ششنال شریف نے کہا ہے، نشچنتناگ بیکنتی دشچنتناگی یا کہ کنتی یا کو الائی برانتی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، نشچنتناگ بیکنتی دشچنتناگی کنتی یا کو الائی برانتی کہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب جب تو چاہتا ہے کہ میں مطمئن رہوں، سکون سے رہوں، تو تیرے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اب دل جو ہے تیرا دشچنتی، تو برے خیالات کیوں دل میں رکھتا ہے؟ تو اگر برے خیالات دل میں رکھتا ہے تو تجھے جو ہے سکون نہیں ملتا۔ کتنی بڑی بات، کتنا عمدہ۔ تو دل کو صاف رکھنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ برے خیالات کو نکالیں۔ اب ہیں برے خیالات کئی طرح کے ہوتے ہیں، صفات ہوتی ہیں، حسد، بغض، کپٹ، کینہ، فتنہ، فریب، فساد، تعصب، تکبر، غرور، یہ تمام جو ہے بری صفات ہیں۔ جب ہم انسان اپنے دل میں ان کو پالتا ہے
تو اسے سکون نہیں ملتا. جی جی جب دل میں پالتا ہے تو اس کا اظہار بدن سے بھی ہوتا ہے, اس کے اعضاء سے بھی ہوتا ہے, اس کے رویے سے بھی ہوتا ہے. جی تو ان جو بری صفات ہیں ان کو دل سے نکالنا چاہیے. اب وہ نکال دے گا تو ظاہر ہے کہ اسے تسلی, تشفی, تسکین, سکون, قرار, راحت, آرام, نشاط, سرور سب کچھ مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ دل کو صاف رکھے. جی کوئمپو بھی یہی کہتے ہیں, منسو شدھವಾಗಿರಬೇಕು کہتے ہیں. جی ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. تو دل کو جو ہے صاف رکھنا چاہیے. جی جی اور ہمارے کیا سب کے بھی ہیں, ششنال شریف جو ہیں وہ ان پر جو ہے فلمیں بھی بنی تھی, اور یہاں کے دوردرشن میں شاید مہیش جوشی کا زمانہ تھا, اس وقت یہاں سیریل بھی بنائی گئی تھی, بہت اچھا کیا تھا, اور فلم بھی بنائی گئی تھی ششنال شریف, جس میں گووند بھٹ کا رول گریش کارناڈ نے کیا تھا, اور شری دھر نے ششنال شریف کا رول ادا کیا تھا. جی تو ان کو جو ہے کرناٹک دا کبیر بھی کہتے ہیں. کیا بات ہے. ششنال شریف کو کرناٹک دا کبیر بھی کہتے ہیں. تو ان کے جانپدا جو ہیں آج بھی اتنے ہی مشہور ہیں. بدیہ بے مد کی تو بہت میننگ فل ہے. آپ کے ہاں تصوف ہے, آپ کے ہاں اصلاح ہے, اور خصوصی طور پر آپ جو ہیں دونوں قوموں کو ملانا چاہتے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہتا تھا. جی تو دونوں قوموں کو ملانے, قومی یکجہتی کے لیے اور آپس میں رشتے مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کیا کام کیا, کیا کارنامہ انجام دیا؟ میرا کام پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, ششنال شریف کا. ہاں, ششنال شریف کے تعلق سے کریں. جی جی وہی جو گیت لکھے انہوں نے, جی جی اس میں انسانیت ہے, اخلاق ہیں, تصوف ہے, صوفیزم ہے. اس سلسلے میں جو ہے رحمت طریقے کا نام سنا, ڈاکٹر رحمت طریقے, انہوں نے آپ کے تعلق سے یہ کتابیں بھی لکھی ہیں. وہ پڑھنے سے جو ہے ہمارے کنڑا لٹریچر کو تو بہت ایک رچ بنا دیا تتواپدا لکھ کر. جی 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 تو ان کے بعد جو ہے جہاں تک میرا علم ہے, یس کے کریم خان جو ہے, آپ بھی جو ہے کنڑ کے لیے بہت خدمت کرتے ہیں. جی یس کے کریم خان جو ہاسن ضلع کے سکلیش پور کے رہنے والے ہیں, ان کو جو ہے کہتے ہیں یس کے کریم خان جو ہیں وہ جانپدا جنگما کہتے ہیں ان کو, جی جی اور جانپدا گیتے گڑا سردارا کہتے ہیں. جی جیسے ایچ ایل ناگے گوڑا نے جو کام کیا جانپدا کا, ان کی تقریباً انہی کے پلے کے آدمی ہیں. انہوں نے بھی جانپدا میں بہت کام کیا ہے, اور ان کو چند دن جانپدا اکیڈمی کے صدر بھی بنایا گیا تھا ہمارے کرناٹک میں. جی 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 اور ان کے تعلق یہ کتاب بہت اچھی ان کی سوانح حیات لکھی ہے. پروفیسر ڈی لنگیا جو منڈیا کے رہنے والے ہیں, بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. سنت کریم خان اس نام کی ایک کتاب لکھی ہے, اس میں پوری اس میں ان کی سوانح حیات آتی ہے. جی جی اور وہ کریم خان جو ہیں فریڈم فائٹر بھی ہیں, کئی بار وہ جیل بھی جا چکے ہیں, ہاسن, چکمنگلور, بنگلور کے جیلوں میں رہا کرتے تھے. اور خصوصی طور پر ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ یہ بھاشا وارو ونگڑنے جو ہوا, یعنی زبانوں کی آپس کی اس میں جو ہے زبانوں کی بنا پر جو اسٹیٹس بنائے گئے, جی جی وہ ایک ہی کرنا کی تحریک چلتی ہے. جی جی اس میں جو ہے جیسا آلور وینکٹرایا اس کے بڑے تھے, ان کے ساتھ یس کے کریم خان بھی تھے, یس کے کریم خان, کوئمپو تھے, نجلنگپا تھے, ان تمام نے جو ہے ایسے کارنامے جو ہے ہمارے یس کے کریم خان صاحب نے دیے ہیں. 2006 میں شاید ان کا انتقال. تو یس کے کریم خان کے تعلق سے آپ نے گفتگو کی. جی, میں انہی کے تعلق سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قومی یکجہتی میں ہلکا سا آپ نے اشارہ دیا رول کیا ہے. میں چاہوں گا کہ تفصیل سے کچھ ان کے گیت وغیرہ کچھ ہیں تو ان کی خدمات اس پر روشنی ڈالی. دیکھیے, مسلمان جو ہے جیسا تجارت میں ہے, صحافت میں ہے, ادب میں ہے, اسی طرح زبان میں بھی ہے. جی, زبان میں بھی اس کی بہت خدمت رہی ہے. ہمارے یس کے کریم خان صاحب جو ہیں صرف ادب کی حد تک نہیں رہے, انہوں نے کنڑ فلمی دنیا میں بھی کام کیا ہے. اب ان کی چند فلموں میں انہوں نے خود گیت لکھے. اب ان کا بہت مشہور گیت ہے نٹورا گنگا دھرا, انہوں نے جو لکھا وہ بہت مقبول ہوا ہے کنڑ والوں میں. جی جی اور ان کی فلموں میں بھی کام کیا ہے. راجیشوری, سورنا گوری, بیو بیلا, جیون ترنگا, یہ تمام ان کی اس فلم میں انہوں نے بہت سے گیت لکھے ہیں. اور اس میں ہر جگہ وہ چاہتے ہیں
کہ ان کے پاس جو ہے کوئی ذات مذہب ملت ایسا کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا. جی جی وہ تمام کو جو ہے برابر چاہتے تھے. اور ان کے بہت سے شاگرد بھی جو ہیں وہ ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں. وہ میرے ایک دوست ہیں ایچ بی رمیش جو کنڑا ساہتیہ سمیلن پریشد کے ممبر تھے, ادھیکشا تھے ہاسن میں, وہ ان کے خاص شاگرد ہیں. جی تو ایس کے کریم خان کو جو ہے کرناٹک کے کبیر کہتے ہیں. تو ایسے خدمات جو ان کے جو ہیں وہ بھی قومی یکجہتی, فرقہ وارانہ ہم آہنگی, لسانیہ ہم آہنگی کے سلسلے میں بہت کچھ کام کرتے ہیں. ان کی انہوں نے کتابیں بھی شعر و شاعری بھی کی ہے اور ادب کا کام بھی کیا ہے, چھوٹے افسانے بھی انہوں نے لکھے ہیں. جی جی کے ایس نثار احمد صاحب, ان کے تعلق سے سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کارنامہ کنڑ میں کیا ہے وہ اظہر من الشمس ہے. اس کے تعلق سے آپ تھوڑی تفصیل روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے استفادہ کے ایس نثار احمد جو ہیں حالانکہ ان کی مادری زبان اردو تھی, جی اور وہ پروفیسر تھے جیالوجی کے, جی سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے, لیکن کنڑ زبان میں انہوں نے ایسی نظمیں لکھیں, اتنی مقبول اور اتنی پیاری ایسی نظمیں لکھیں کہ وہ ہر کوئی جو ہے کنڑی کا جو ہے اس سے متاثر ہو کر رہا. اب ہمارے کوئمپو نے جو ہے ناڑ گیت لکھے ہیں, جی جے ہے کرناٹکا ماتے. اسی طرح سے ایک ہچیو کنڑ دیپا, یہ سب بہت مقبول ہیں. تو ان گیتوں کے برابر ہی آپ نے جو ہے نتیوتسوا جو لکھا, جی بالکل, جوگد شری بیڑکی نلی, یہ اتنا پاپولر, اتنا دل کو اثر کرتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے, سننے میں بھی لگتا ہے, اور کرناٹک کے تعلق سے ہمارے دل میں عشق و محبت پیدا ہو جاتا ہے. جی جی ہماری زمین کے تعلق سے اس انداز سے جو ہے لکھتے ہیں. ایک ان کو جو ہے اسی دوردرشن کے ایک شبودیا پروگرام میں بلایا گیا تھا کے ایس نثار احمد کو. انہوں نے اس وقت دوران گفتگو بتایا تھا کہ انہوں نے جو نتیوتسوا لکھا, ان کو کہتے ہی ہیں نتیوتسوا کبھی کہتے ہیں, جی جی نتیوتسوا جو انہوں نے ہے ہی کارنامہ ایسا, اس لیے کہ ایک شاعر مشہور ہوتا ہے, ادیب مشہور ہوتا ہے, اس کے 2-3 اشعار کے حوالے سے, ایک نظم کے حوالے سے, ایک کچھ غزل کے حوالے سے, بے شک یا کوئی ایک مضمون یا افسانے کے حوالے سے, تو کے ایس نثار احمد صاحب جو نتیوتسوا کے حوالے سے مشہور ہیں, یہ تو واقعی فطرتاً ہے. اور کے ایس نثار احمد جو ہیں وہ کرناٹکا ساہتیہ اکیڈمی کے صدر بھی رہے ہیں, 4-5 سال صدر بھی رہے ہیں, اور جتنے ایوارڈوں سے ان کو نوازا گیا, اور کسی دوسرے کنڑ ایک مسلمان جو کنڑ میں خدمت کرتا ہے اسے جو کسی اور کو اتنے اعزازات سے نہیں نوازا گیا. اب آپ کو راجیوتسوا ایوارڈ ملا کے ایس نثار احمد کو, پدم شری ملا, اور اس کے علاوہ کئی اعزازات تو ان کے ہوتے رہے, ایسے بہت سے ایوارڈ, یہاں تک کہ پمپا ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا, بہت بڑا ایوارڈ ہے کے ایس نثار احمد کا. اور ان کی یہ خدمات جو ہیں آج اتنے مقبول ہیں, اتنے پاپولر ہیں کہ ان کے جو ہے چند گیتوں کو جو ہے ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے. اب ہمارے ابو تراب خطائی تھے اردو کے پروفیسر, انہوں نے جو ان کی چند نظموں کا ترجمہ کیا ہے. اور کے ایس نثار احمد نے ایک دلی میں ایک کنڑ ساہتیہ سمیلن ہوا, وہاں انہوں نے جو تقریر کی تھی کنڑ میں, اتنی مقبول ہوئی کہ اس کا ترجمہ جو ہے ہمارے استاد محترم ابو تراب خطائی ضامن, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. ان کی ایک نظم برخا ہے, اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے. تو اس قدر جو ہے کے ایس نثار احمد جو ہے بہت پاپولر رہے ہیں, اور ان کے آخری رسومات بھی جو ہے حکومت کے اعزازات کے تحت ہی آخری رسومات انجام دی گئیں. تو انہوں نے بھی قومی یکجہتی کے لیے بہت کچھ کیا ہے, کارنامے رہے ہیں ان کے, اس پر بھی ہلکی سی روشنی ڈالیں. کے ایس نثار احمد کے گیتوں سے ہی اور ان کی زبان کنڑ زبان سے جو ان کو عشق ہے, اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر جو ہے آپس میں میل ملاپ اور دلوں کو ملانے کا کام چاہتے تھے. ان کا جو ہے کوریگڑو سار کوریگڑو ترجمہ ابو تراب خطائی نے کیا ہے, اور ان کے کئی نظموں کا جو ہے اردو میں ترجمہ ہوا ہے. وہ بہرحال وہ یکجہتی دیکھنا چاہتے تھے. جی, قومی یکجہتی کے لیے بہت کچھ انہوں نے کیا ہے, نظمیں بھی لکھی ہیں. ہاں بھی میں ان سے جب وہ گورنمنٹ سائنس کالج میں یہاں کام کرتے تھے بحیثیت جیولوجی پروفیسر, میں ان سے ایک بار مل چکا ہوں, اور میرے ملنے سے اتنے خوش ہوئے کہ وہ سارے اسٹاف کو جو ہے یکجا کر دیے تھے کہ میرا تعارف کرا کر جو ہے بہت انکریج کرتے تھے. ہمارے لیے بہت انکریجمنٹ تھا ان کا, ہم اس کو بلا نہیں پاتے.
اور ڈاکٹر ایم اکبر علی جی یہ بھی کنڑ کے مشہور رائٹر ہیں، جی ان کا کیا کارنامہ ہے، ان کی کیا خدمات ہیں کنڑ کہ میں؟ ڈاکٹر ایم اکبر علی جو ہیں وہ حالانکہ وہ بیلگام ڈسٹرکٹ میں کھانا پور میں پیدا ہوئے، وہاں کی ماحول میں آنکھیں کھولے، لیکن وہ پونا میں بھی انہوں نے جو ہے کچھ تعلیم حاصل کی، کاروار میں، بھوبلی میں، یہاں جو ہے پڑھانے درس و تدریس کا کام دیتے تھے، وہ بیسیکلی ٹیچر تھے، پر ہائی اسکول سے لے کر وہ ایم اے تک بھی جو ہے وہ ٹیچر رہتے ہیں۔ جی 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 اکبر علی صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ چٹکو ساہتیہ کنڑ میں بہت پاپولر ہے، جی جی چٹکو ساہتیہ پریشد کے 20 سال پورے 20 سال وہ اس کے صدر بنے رہے، جی جی اور اس میں ایک میسور میں اب جو ہے کرناٹکا اوپن یونیورسٹی ہو گئی ہے، اس سے پہلے اس کو جو ہے اوپن سے کرسپونڈنس کورس نام کا وہاں جو ادارہ چلتا تھا میسور یونیورسٹی کے انڈر میں، جی تو وہ وہاں کنڑا کے پروفیسر تھے۔ میں ان سے کاماکھی ہاسپٹل کے پیچھے میسور میں ان کا گھر تھا، میں ان سے ایک بار مل بھی چکا ہوں، بڑے منکسر المزاج، بڑے سادہ آدمی، اور ان کو بھی جو ہے راجیوتسو ایوارڈ دیا گیا اور ان کو ایم ایل سی بنایا گیا، ان کی بھی جو ہے بہت حکومت کرناٹک نے ان کی بہت قدر کی ہے۔ جی جی تو اکبر علی کے بھی جو ہے بہت خدمات اردو کے کنڑا کے سلسلے میں رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو قومی یکجہتی کے لیے کام کیا ہے اس کی چند ایک مثالیں سامنے آ جائیں تو بہتر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ان کی حالانکہ مادری زبان اردو تھی، لیکن کنڑ کے لیے انہوں نے جو اتنی محنت کی اور ان کو کئی اچھے اعزازات سے نوازا بھی گیا، اور جہاں آپ اکبر علی کا ذکر کرتے ہیں وہیں مجھے پی عبدالستار صاحب کا نام یاد آتا ہے۔ پی عبدالستار یعنی وہ پانڈوپورہ کے تھے، جی کنڑ کے پروفیسر تھے اور بہت بڑے محقق تھے، سنشودھکا کہتے تھے ان کو، اور ان کو کہتے تھے ستار میسٹرو۔ جی جی تقریباً 8-10 کتابیں انہوں نے کنڑ میں لکھی ہیں، کیا بات ہے۔ اور وہ ان کی جو کتابیں ہیں اس میں زیادہ تر ناول ہیں، جی جیسے شنکلد ملا، جی ان کی اور دوسری کتابیں ہیں ٹیپو سلطان، حیدر علی، نواب حیدر علی، سرجپا نائکا، وڈیر راجا، تریکیریا پاڑلےگاررو، یہ سب جو ہیں ان کے تاریخی ناول ہیں، تحقیق کر کے کئی وہاں کے جو شاسنا ہیں پانڈوپورہ کے اطراف، اس کی انہوں نے جو ہے بہت محنت کی، بہت تحقیق کی، بہت سی کتابیں انہوں نے کنڑ کو دی ہیں۔ اب دیکھیے ان کے حالانکہ مادری زبان اردو ہونے کے باوجود، لیکن اتنا ان کو کنڑ پر عبور تھا کہ تاریخی ناول لکھتے تھے آپ۔ اوہ کیا بات ہے۔ سماجی ناول لکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن تاریخی ناول لکھنا جو ہے بڑا نازک کام ہے، بہت محنت کا کام ہے۔ اس طرح تقریباً 8-10 ناول پی عبدالستار جو پانڈوپورہ کے ہیں انہوں نے کنڑ ادب کو پیش کیے۔ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور نام بھی یہاں پر آتا ہے اس سلسلے میں، اس سلسلے کی کڑی کو جوڑنے کے لیے، رحمت تریکیرے۔ تو ان کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے رحمت تریکیرے انہوں نے ایم اے کیا میسور یونیورسٹی سے، مانس گنگوتری میں ایم اے کیا۔ کون سی زبان سے کیا تھا انہوں نے؟ ایم اے ان کنڑا، جی کنڑا میں ایم اے کیا، وہ تریکیرے کے رہنے والے تھے۔ مانس گنگوتری میں جب انہوں نے ایم اے کیا تو ساری یونیورسٹی میں ان کے تعلق سے چرچا ہو رہا تھا کہ ایک مسلم اسٹوڈنٹ جس کی مادری زبان اردو ہے، کنڑ میں اس نے پہلا رینک لیا، یہاں تک کہ 12 گولڈ میڈل بیک وقت جی جی رحمت تریکیرے نے حاصل کیے ہیں۔ کیا بات، آج بھی وہ ریکارڈ ہے۔ ہاں اور کنڑ میں جو ہے بہت سی کتابیں، ہمارے ڈی وی ایس کالج شیومگا میں جہاں میں کام کرتا تھا، ہمارے کالج انڈیپینڈنٹ کالج میں ہی وہ چند دن لیکچرر رہے۔ جب ان کو ہمپی یونیورسٹی میں عہدہ مل گیا کنڑ کے لیکچرر کا، تو وہاں چلے گئے۔ بہت سی کتابیں ان کی بھی جو ہے منظر عام پر آ چکے ہیں، جیسے ان کی مشہور کتابیں ہیں دھرما پریکشے، راج دھرما، نڑیدشٹو ناڈو، اور ششونال شریف، امیر بائی کرناٹکی، یہ تمام جو ہیں انڈومان کنسو، یہ بہت مشہور کتابیں ہیں۔ ان کو کیندر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا تھا، کم عمر میں کیندر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ حاصل کرنے والے
ہم رحمت تریکیرے ہی تھے، ڈاکٹر رحمت تریکیرے. جی جی اب وہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے ہمپی یونیورسٹی سے، کنڑا ادھیاینا ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کے ایڈیٹر وہ خود ہیں، جی جس میں میرے بھی 2 آرٹیکلس میں 2 مقالے اس میں شائع ہوئے تھے. آج بھی وہ برابر محنت کر رہے ہیں. ان کو پہلے اسٹیٹ اکیڈمی سے کرناٹکا اسٹیٹ اکیڈمی سے ان کو ایوارڈ ملا، بعد میں جو سینٹرل سے یعنی کیندرا ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ بھی ان کو ملا ہے. بہت بڑی بات ہے. تو یہ ریکارڈ ہے، آج تک اتنے گولڈ میڈل جو ہے کسی بھی کنڑا کے اسٹوڈنٹ نے ایم اے میں حاصل نہیں کیے. مسلمان یہ ایک مسلمان کیا نہیں، دوسری قوم کے بھی جو 12 گولڈ میڈل ایٹ اے ٹائم. جی بڑی بات ہے. بہت بڑا تمام سبجیکٹ میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا. بہت سیکولر آدمی ہیں، سیکولرزم کو ہی سامنے رکھ کر لکھتے ہیں، جی اور صاف گو آدمی ہیں. رحمت تریکیرے جو ہیں، جو کہنا ہے صاف کہہ دیتے ہیں. جی جی اور سب سے بڑھ کر ایک انسان دوست ہیں. جی جی وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سماج میں ایک سیکولر ماحول رہے، آپس میں میل ملاپ رہے، کنڑ کی ترقی ہو، ہر مسلمان کنڑ سیکھے، یہی ان کا مقصد ہے. آپ نے ایک بات کی کہ ہر مسلمان کنڑ سیکھے. حکومت کی جانب سے بھی بہت ساری سہولیات دی گئی ہیں کنڑ سیکھنے کے لیے، اور ریاست کرناٹک میں تو اس کی اہمیت ہے ہی. تمام جو اس کے آدیش آتے ہیں، قوانین آتے ہیں اور اس کے سرکولرس آتے ہیں، وہ کنڑ ہی میں ہوتے ہیں. اور جہاں کنڑ نہیں سیکھتے، اس طرح ایک طرح سے ایک گونگے یا جاہل ایسا تصور کیے جا سکتے ہیں. تو اس کی بہت اہمیت ہے. تو اس کے بہت سارے آنکس بھی ہیں، فائدے بھی ہیں. کنڑ سیکھنے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، تھوڑی بہت اس پر روشنی. کنڑ زبان کا سیکھنا گویا ایک نئی دنیا کو دیکھنے کے برابر ہے. جی 8 گیان پیٹھ ایوارڈ حاصل کرنے والی کنڑ زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے. کویمپو کی زبان، پمپا کی زبان، رنا کی زبان، جنا کی زبان، یہ لٹریچر معمولی لٹریچر ہے. خصوصی طور پر ستیہ ہریش چندرا پڑھیے، کس قدر اثر کرتا ہے وہ ان کا وہ کارنامہ. ایسے اتنا لٹریچر جو ہے کنڑ میں. تو یہ سیکھنے کے جو کرناٹک میں رہتا ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کنڑ ہر حال میں سیکھے. اور کنڑ سیکھنے کے لیے ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں، کنڑ سیکھنے کے لیے آج کل بہت سی سہولیات ہیں. جب ہم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں اتنی سہولیات نہیں تھیں. آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ 7ویں جماعت تک میں نے جو تعلیم حاصل کی وہ اردو میں حاصل کی. جی جی پھر ہائی اسکول سے لے کر فائنل بی اے تک پورے 8 سال میری تعلیم انگلش میڈیم میں رہی، اور ایم اے کیا میں نے اردو میں. تو میرے مارکس کارڈ میں کہیں بھی کنڑ نہیں ہے. جی جی تو شیومگا کے ڈی وی ایس کالج میں اردو لیکچرر کی حیثیت سے میرا تقرر ہونے کے بعد میں نے آئی سے زبان سیکھنا شروع کیا. زبان سے میرا حالانکہ کوئی تعلق تھا. آئی سے زبان سیکھ کر پہلے میں نے ترجمہ کیا ڈاکٹر ایس ایل بھیرپا کے ناول ونشرکشا کا. جی جی اس کے بعد جو ہے کویمپو کی بایوگرافی میں نے لکھی، اور اس کا نام ہے، آپ جیسا کہ آپ نے تعارف میں بتایا، وہ سوانح کا نام ہے شاعر اعظم کویمپو. مہاکوی کویمپو کے نام سے میں نے شائع کیا ہے. اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ کویمپو کے تعلق سے جو سوانح میں نے لکھی ہے، آج اس کا کچھ حصہ جو ہے 7ویں جماعت میں پچھلے 3 سال سے پڑھایا جا رہا ہے. جی جی اور اس سے پہلے جو ناول میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا شجرے نسب، اسے گلبرگہ یونیورسٹی میں ایم اے میں رکھا گیا. اور ان دونوں ناولوں کو جو ہے اتر پردیش کی فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی لکھنؤ، تو اس کے معالی تعاون سے یہ دونوں کتابیں شائع ہوئی ہیں. ایک اور آپ کو بات دلچسپ سناتا چلوں میں، کہ آپ نے کہا کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، زبان جو آدمی جب چاہے سیکھ سکتا ہے، زبان سے عشق ہونا چاہیے کہہ رہے. دیکھیے، جب میں شیومگا میں ڈی وی ایس کالج میں خدمات انجام دے رہا تھا بحیثیت صدر شعبہ اردو، تو اس زمانے میں وہاں ایک ادارہ ہے واسوی یوجنا سنگھا. جی انہوں نے ریاستی سطح پر کہانیوں کا، افسانوں کا ایک کمپٹیشن رکھا تھا. جی جی تو اس میں 148 پوری کہانیاں ہوئی تھیں. 148 میں سب سے پہلا انعام میں نے جو لکھا تھا افسانہ گوڈرا اوداریا، نام اس کا گوڈرا اوداریا. جی جی تو وہ کیریکٹر ہمارے گاؤں میں ہی وہ کیریکٹر تھا. تو اس کیریکٹر پر جو میں نے وہ افسانہ لکھا، 148 میں اس سے یہ پہلا انعام ملا. کیا بات ہے، کیا بات. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زبان سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، مقام کی قید نہیں ہے. زبان سے عشق ہونا چاہیے. تو آپ نے جو کہا تھا کہ آپ بحیثیت لیکچرر تقرر ہونے کے بعد آپ نے آئی سے زبان سیکھی، لیکن آج وہ ماحول نہیں ہے، اس لیے کہ 10th میں لازمی سبجیکٹ ہے کنڑ. جی
اور اس سے پہلے اگر جو کیے ہیں ایک 5 7 8 سال پہلے ان کے لیے بھی 10 سال پہلے، تو ان کے لیے بھی لازمی ہے، اگر نہیں ہے تو سرٹیفکیٹ کورس کرنا ضرور ہے. اگر وہ حکومت کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ منتخب ہوئے ہیں تو ان کے لیے ترقی یعنی کہ ان کا پروموشن نہیں ہو پاتا تو یہ ضروری بن جاتا ہے. تو آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور آنکرز بھی بن سکتے ہیں نوجوان، اس سلسلے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں مختصر سی. نہیں، نوجوانوں کو چاہیے کہ جب ہم کرناٹک میں ہیں تو ہم کمپلسری لازمی طور پر کنڑ زبان سیکھیں جی، اور جہاں تک ہو سکے ان دونوں زبانوں کی لسانی ہم آہنگی بڑھانے کے لیے اینکرز بھی بن سکتے ہیں اور ترجمے کا کام بھی کر سکتے ہیں. جی، ترجمے کی آج بہت بڑی اہمیت رہی ہے. میں نے جو ہے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے. پروفیسر بی شیخ علی جو ہیں، ان کے ایک دوست احمد محی الدین جو لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب شیخ علی صاحب کو بھیجی تھی، اسلام اینڈ سوسائٹی. تو اسلام میں سوسائٹی کیسی رہنی چاہیے اس سلسلے میں قرآن کے حوالے دے کر، آیتوں کے حوالے دے کر انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی. تو شیخ علی صاحب کے اصرار ایما پر میں نے اس کتاب کا ترجمہ کنڑ کو کیا ہے. جی، انگریزی سے کنڑ میں، انگریزی سے کنڑ کو کیا ہے، اسلام متو سماجا کیا ہے. بہت سے لوگوں نے پڑھا، بہت خوش ہوئے. اس طرح سے جو ہے لسانی ہم آہنگی، بھاشا سوہاردتا جو کہتے ہیں وہ بڑھانا چاہیے. اس کتاب کا پیش لفظ بھی شیخ انہوں نے ہی لکھا ہے، کنڑ میں لکھا ہے. اور اس کتاب کو ریلیز کیا تھا ایچ کرشن سوامی اینگر، جو بہت بڑے انکڑاکار کہتے ہیں ان کو. انہوں نے اس کتاب کو میسور میں ریلیز کیا تھا، پڑھائی گئی. اب دیکھیے، اب صرف اردو کے پروفیسر بن گئے اور اردو میں ہی محدود ہو کر رہ گئے تو اس سے زبان کی ہم آہنگی نہیں بڑھ سکتی. زبان کی ہم آہنگی بڑھانا چاہیے. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک اردو کے پروفیسر ہوتے ہوئے بھی کنڑ میں آپ نے بہت کام کیا ہے، اور کنڑ کے تعلق سے جو کام کیے ہیں مسلمانوں نے اس کو بھی آپ نے ظاہر کیا، ہائی لائٹ کیا، ہمارے ناظرین تک بہم پہنچایا. آپ یہاں تک تشریف لائے. میں دوردرشن بنگلور کی جانب سے اور اپنی نجی جانب سے بھی آپ کا دل سے مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں.